تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو لہب کے بیٹے کے نکاح میں تھیں، اور پھر وہ اس لائق نہیں تھا، اس نے انہیں طلاق دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح کر دیا، حضرت رقیہ کا۔ اور نکاح کرنے کے کچھ عرصے کے بعد وہ مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور حضرت عثمان غنی انہیں لے کر گئے، اور ایک عرصے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حضرات نے کوئی اطلاع نہیں دی، اور شاید اطلاع دینا آسان نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا، حبشہ سے آ کر کسی نے بتایا کہ میں نے ان دونوں کو دیکھا ہے، یہ بالکل خیریت سے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے ہیں، فرمایا کہ ان جوڑوں کے بعد حضرت ابراہیم اور ان کی بیوی کے بعد، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی بیوی کے بعد، ان دو جوڑوں کے بعد تاریخ اسلام میں روئے زمین میں اللہ کی دین کی خاطر اگر کسی جوڑے نے ہجرت کی ہے تو وہ میری بیٹی رقیہ اور حضرت عثمان غنی ہیں، مہاجر فی سبیل اللہ ہیں دونوں۔ وہاں ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا جن کا نام حضرت عبداللہ تھا، اور زیادہ عمر انہوں نے نہیں پائی، وفات پا گئے۔ اور اس کے بعد یہ دونوں حضرات مکہ مکرمہ آئے، یہ سمجھ کر کہ شاید مکہ کے حالات پہلے سے بہتر ہو گئے ہوں گے، لیکن یہاں پر طوفان اور زیادہ برپا تھا، یہ پھر واپس حبشہ چلے گئے۔ یوں ان حضرات نے صرف حبشہ کی طرف اللہ کی دین کی خاطر اور اللہ کی رضا کی خاطر 2 ہجرتیں فرمائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت کی تو یہ دونوں میاں بیوی مدینہ طیبہ چلے گئے، اور یوں ان بزرگوں نے 3 مرتبہ اللہ کی راہ میں ہجرت کا مرتبہ پایا۔ حضرت رقیہ نے زیادہ زندگی نہیں پائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ان کی عمر 7 برس تھی، اور اس کے بعد 10 سال آپ اور لگائیے تو یہ 17 سال، کل 19-20 سال کی حضرت رقیہ نے عمر پائی ہے۔ ہجری 2 میں جب غزوہ بدر ہوا، یہ بیمار تھیں، ان کے جسم پر دانے نکل آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے لیے اور جنگ کے لیے جو ضروری تیاریاں کیں، آپ نے وہ تیاریاں فرمائیں، اور اس کے بعد پھر آپ وہاں سے غزوہ بدر کے لیے آگے بڑھے، تشریف لے گئے، اور اپنی بیمار بیٹی کو گھر میں چھوڑ کر گئے، علالت کی حالت میں چھوڑ کر گئے، اور حضرت عثمان غنی کو فرمایا کہ آپ کو ہم حکم دیتے ہیں کہ آپ نے ان کی تیمارداری کرنی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں خود شامل نہ ہو سکے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ اپنی بیوی میری بیٹی حضرت رقیہ کی تیمارداری اور ان کے خیال، ان کی نگہداشت اور ان کی بیمار پرسی میں اور ان کی نگہداشت میں آپ یہاں رہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب و کامران ہو کر اپنے اصحاب کے ساتھ جب مدینہ طیبہ میں پہنچے تو یہ خبر ملی کہ آپ کی شہزادی دنیا سے کوچ کر چکی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے حضرت زید بن حارثہ بدر سے چلے اور آ کر مسلمانوں کو نوید سنائی کہ اللہ نے اسلام کو کی شان و شوکت کو 4 چاند لگا دیے، کفر اس کے مقابلے میں مغلوب ہو گیا، مسلمانوں کی شادمانی قابل دید تھی، لیکن اسی دن جو افسوسناک منظر مسلمانوں کی نگاہوں میں تھا، آپ کی شہزادی کا اسی دن انتقال ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے میں شریک نہ ہو سکے، اور اس کے بعد آپ تشریف لائے تو آپ ان کی قبر پر تشریف لے گئے، اور آپ نے ان کے لیے دعائیں مانگی اور فرمایا کہ میرا بھائی عثمان ابن مظعون سب سے پہلے گیا، میری بیٹی اب تم بھی انہی کے ساتھ شامل ہو جاؤ، یہ کہا، اور خواتین اہل بیت میں کوہرام مچ گیا، خواتین اسلام میں کوہرام مچ گیا، عورتیں رونے لگ گئیں۔ حضرت عمر نے درہ اٹھایا کہ روتی کیوں ہو؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا،
فرمایا رونا بری بات نہیں، رونا تو رحمت ہے، ہاں چیخنا پکارنا اور ناشکری کے کلمات کہنا، جاہلیت کے کلمات کہنا، یہ اللہ کریم کو ناپسند ہے۔ حضرت رقیہ نے زیادہ زندگی تو نہیں پائی، لیکن اس مختصر سی زندگی میں اللہ نے انہیں 3 ہجرتیں نصیب فرمائیں۔ اور دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کی تیمارداری پر مقرر تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر تشریف لائے اور آپ نے اہل ایمان اور مجاہدین اسلام میں آپ نے غنیمتوں کو تقسیم کیا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مجاہدین بدر کی فہرست میں شامل فرما کر انہیں بھی غنیمت کا حصہ عطا فرمایا۔ گویا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بظاہر تو غزوہ بدر میں شامل نہیں تھے، لیکن غزوہ بدر میں جو گیا حضور کا حکم پا کر گیا، اور جو رہا حضور کا حکم پا کر رہا۔ اصل بات تو ان کی زبان کی ہے، اصل بات تو ان کے فیصلوں کی ہے۔